علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمدللہ ہم لوگ 2-3 مہینہ سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ اس میں حروف کے اعداد، حروف کے مخارج، حروف کے صفت، مد اور وقف اس طریقے کا بتایا گیا تھا۔ تو ایک بار سورۃ الفاتحہ تلاوت کرنے کے بعد آج ہم سورہ کو تبدیل کریں گے، یعنی سورۃ الناس میں جائیں گے۔ تو سورۃ الحمدللہ یعنی سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں ہمارے ساتھ، اس کے بعد سورہ ناس تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پڑھیں تھوڑا آواز لگا کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اس میں عربی حروف 29 ہے، عربی حروف جو ہے 29 ہے، 17 مخارج ہیں۔ حروف کو نکالنے کی جگہ ہے ٹوٹل 17۔ مین مخرج ہے 5 بتایا تھا۔ گلے میں ہے 3 جگہ، ہونٹ، زبان، منہ کی خالی جگہ، ناک، یہ 5 جگہ میں 17 مخرج ہیں۔ موٹے حروف 7 ہیں، خ، ص، ض، ط، ظ، غین، قاف، یہ ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا۔ سیٹی والا حروف جو سیٹی نکل رہا ہوں 3 ہیں، ز، سین، صاد۔ بغیر سیٹی کے 3 ہیں، ث، ذال، ظ۔ اور حروف قلقلہ 5 ہے، یعنی جو باؤنسر جس کے اوپر جزم ہو تو فوراً قلقلہ ہوگا، 5 ہے، قاف، تو، با، جیم، دال۔ بس یہ صرف چند حروف ہیں اور تجوید کے چند قواعد ہیں، زیادہ نہیں۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے 15 سے 16 قاعدے ہیں، ان میں سے 4-5 قاعدے تو بتا دیا، اور 4-5 قاعدے ہیں۔ اس کو اگر ہیبٹ کر لیں گے تو قرآن پڑھنے میں، سننے میں مزہ آئے گا۔ یوٹیوب میں سنتے ہیں حرمین شریفین کے جو امام وغیرہ ہیں، طرح طرح کے طرز سے پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں۔ تو آپ بھی جتنا محنت کریں گے اللہ رب العالمین اتنا اجر دے گا۔ الاجرۃ علی قدر المشقہ، اللہ تعالیٰ محنت کے بلبوتے پر اجر دے گا۔ یہاں جلدی تراویح ختم ہو گیا، کہیں 1 گھنٹہ لگاتا ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ دے گا، ہے نا۔ جس کا کم ہے کم، جس کا زیادہ ہے زیادہ۔ بہرحال تو تلاوت جب بھی کریں، موٹے حروف، قلقلہ حروف، سیٹی والے حروف، یہ جو صفت ہیں ان کو ذرا دھیان دیں، کیونکہ قاف اور کاف بتایا تھا، قاف کا مخرج الگ ہے، کاف کا مخرج الگ ہے۔ قاف کو کاف کہہ دیں گے، کاف کو قاف کہہ دیں گے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا موٹے حروف اور حروف مدہ، حمزہ، الف، واو، یا، 3 ہے، الف، واو، یا، تو یہ جب بھی کریں گے تو ایک حرف کے برابر یہ معنی دے گا۔ ذرا بھی کھینچ دیں گے تو ایک معنی دے گا ایک حرف کے مطابق۔ جیسے قولا، قاف والی جب قول لم جب اللہ قولا، قو میں ایک کلمہ کھینچ دیا تو وہاں الف ہو گیا تو اس کا معنی ہو گیا اس نے کہا۔ اگر قولا کہا قولا تو اس نے چھوڑا۔
قلا مانے اس نے چھوڑا، اور قالا اس نے کہا. جیسے سألا مانے سوال کیا، سأل سائل بعذاب واقع، سورۃ واقعہ میں ہے. سأل مانا سوال کیا، پوچھا. اور سالا سین علیہ جب سالا مانا پانی بہہ جانا. سأل سائل سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور کہہ دے سالا سائل بہنے والا نے بہہ گیا. کتنا فرق ہو گیا. تو ایک الف ایک حرف کے مطابق ہے، اور ایک حرف اگر گھٹ گیا یا بڑھ گیا تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا. لہذا حروف مد جہاں بھی ہو، الف مد واو مد یا مد کو ذرا دھیان دے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، لاہ عالمین. الرحمن الرحیم، مان الرحیم. مالک یوم الدین، مالک مالک مانا قیامت کے دن کا مالک. اور ملک اس کا معنی الگ ہو جائے گا، ملک اس کا معنی بھی الگ ہو جائے گا. ایاک نعبد، ایاک تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے. نعبد ایاک تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں تاکید ہے، الف اگر ہٹا دیں گے ایاک، تم کون ہو. ایا کون سا، ایک نا، ای نفس کون سا نفس، وہ بھی ایا. کون سا، تم کون سے ہو، تجھے سے عبادت کریں. تو معنی ایک دم بالکل بگڑ جائے گا. حروف ماد ہے، اصل ہے ماد 3، الف ماد واو ماد یا ماد. یہ حال میں اس کو دھیان دیں. چلے آج پکڑتے ہیں ہم سورۃ الناس. سورہ فاتحہ تو کافی دن ہو گیا الحمدللہ. اب سورۃ الناس تلاوت کرتے ہیں. سورۃ الناس اس کے ساتھ ہے سورۃ الفلق. یہ دونوں صورتیں اس کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی شیطان سے پناہ مانگا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے ان کے ذریعے، ان دونوں صورتوں کے ذریعے. تو سورۃ الناس آج تلاوت کرتے ہیں نیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ، قل یہاں قاف ہے، قل اعوذ برب الناس. نون اور میم میں جب بھی تشدید ہو وہاں ایک الف برابر گننا کیا جائے گا. نون کے اوپر تشدید ہے اور سین والا سیٹی والا ہے تو ناس سیٹی ہوگا. ملک الناس، الہ الناس، گننا کرے الہ الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. الحمدللہ یہ قل جو ہے بڑا قاف سے ہے. اس دن بتایا تھا معنی قل یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے. قل جہاں بھی ہوگا یہاں کہتے ہیں غل گل، مصری یمنی سے غل گل کہتے ہیں. تو اصل حروف ہے قل، قاف توبہ جیم دال جو قلقلہ والا حروف ہے، موٹے حروف ہیں. قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے. اگر چھوٹا کاف ہو گیا تو اے نبی آپ کھا لیجئے. کل منا کھانا، اور کلو تشدید کر دیں گے تو ہر ایک، سب آ جاؤ. کل تعال سب آ جاؤ. کل نفر ہر ایک نفر. تو کل کا معنی الگ ہے، کل کا معنی الگ ہے، اور قل کا معنی بھی الگ ہے. قل اعوذ حمزہ اور عین
हमज़ा का मखरज है सीना पे, नीचे वाला सीना, और आइन का मखरज है बीच हलक से, तो उ आ ई उ, और एक है अ ई उ, नॉर्मल आ ई उ। और आइन की मखरज में थोड़ी सी अदायगी, आ ई उ, उल अऊज़ु, यहाँ जाल है, जाल में सीटी नहीं होगा, बिल्कुल नरम के साथ, अऊज़ु, आऊज़ु नहीं होना चाहिए, आऊजू नहीं होना चाहिए, आऊज़ु नहीं होना चाहिए, बल्कि नरमली के साथ, आऊज़ु। ज़बान का अगला हिस्सा सामने वाला दांतों का किनारा, ज़ाल, सा ज़ाल ज़, ये 3 मखरज एक जगह से है। बिरब्बिन नास, नून और मीम में जहाँ भी तशदीद होगा वहाँ एक अली बराबर गुन्ना वाजिब है, क्योंकि तशदीद 2 हरूफ के बराबर है। जब भी तशदीद हो तो उसके डबल हरूफ है, जो रब, र बाजब, रब बाजर बी, रब्बी, ये हमारे परवरदिगार। तो यहाँ इन्ना गुन्ना है वाजिब। उसी तरह रब्बिन नास, यहाँ भी तशदीद है तो यहाँ भी नून के ऊपर तशदीद बराबर गुन्ना होगा। नास, यहाँ लंबा मद होगा क्योंकि मद आरिज़ है, अगर मिला देंगे तो एक अलिफ होगा, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी मालिकिन नासी इलाहिन नास। जब अब वक्फ करेंगे तो वहाँ एक साकिन हो जाएगा, जिसको साकिन आर्जी बोलते हैं, और साकिन आर्जी की होने की वजह से लंबा मद खींचा जाएगा, इसको मद आर्जी बोलते हैं, मद आरिज बोलते हैं। इलाहिन नास, इलाह, यहाँ भी एक अलिफ खेल लंबा मद है, इलाह, इलाहिन्नास नहीं बल्कि इलाहिन्नास, जो हमारा माबुद के माने में है। मिन शर्रिल, मिन यहाँ इख्फा है, इख्फा का हरूफ है 15, नून सकीन और तनवीन का कायदा कितने हैं? 4 है, इख्फा, इदगाम, इक़लाब, इज़हार। नून साकिन और तनवीन के बाद कौन से हरूफ आने से गुन्ना होगा, कौन से हरूफ आने से गुन्ना नहीं होगा, ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हलक से जो हरूफ निकलते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख, ये 6 हरूफ आने से इज़हार होगा, गुन्ना नहीं होगा। हरूफ हल्की जो है इज़हार होगा, और इसको हरूफ इज़हार भी कहते हैं, कभी गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन के बाद अगर हमज़ा आए, नून साकिन के बाद आइन, हा और गैन ख अगर आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। बाकी हरूफ में गुन्ना होगा, चाहे इदगाम का हो, चाहे इक़लाब का हो, चाहे इख्फा का हो। इख्फा का 15 हरूफ है गुन्ना होने वाला, इक़लाब का 1 हरूफ है बा, ये भी गुन्ना होगा। इदगाम का 6 हरूफ है, उनमें से 4 गुन्ना होगा, 2 गुन्ना नहीं होगा। लाम और र, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम और र आए तो गुन्ना नहीं होगा, जैसे मिर रब्बिहिम, मिन लदुन, नून के बाद र आया, इदगाम हुआ लेकिन गुन्ना नहीं है। उसी तरीके पे 4 हरूफ में इदगाम का गुन्ना होगा, यनमु, या मीम नून वाव, इसमें गुन्ना होगा। मै यक़ूल, नून के बाद या आया, मिम मन, नून साकिन के बाद मीम आया, गुन्ना होगा। मिन नूर, नून साकिन के बाद नून आया, गुन्ना हुआ। म्यू वाल, हसनताऊ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनताऊ वक़िना अज़ाबन्नार, हसनताऊ गुन्ना होगा। तो यह है इदगाम का हरूफ, और इक़लाब का बा है, मिम बादी अलैहिम बि वकील, मीम सकिन का भी इक़लाब है। ठीक, तो सूरतुन नास अल्हम्दुलिल्लाह ये जामे राजही मस्जिद है, जामे है, और ये प्रोग्राम जामे राजही के प्रोग्राम के वास्ते होता है हमारे मकतब के जानिब से। इसमें छोटे छोटे सूरा आप लोगों को जो याद है उसको तस्हीह करने का मौका दिया गया है। हर मंगल को इशा के बाद, यानी अभी तो रमज़ान के तरावी के बाद है, तो 3 महीना सूरतुल फातिहा को तिलावत की हमने, मखराज गुन्ना वगैरह सब बताया गया था। बहुत सारे भाई आते थे, अभी रमज़ान होने की वजह से कम है, नहीं आ रहे हैं। तो छोटे छोटे जो सूरतें हैं जो आपको याद है, वो कभी भी अगर आपको नमाज के लिए खड़ा कर दिया जाए, कहीं अगर नमाज पढ़ाने के लिए कहे, तो कम अज़ कम हरूफ के मखारिज जान के, थोड़ा तो बहुत जानकारी होगी तो नमाज जहाँ तक हो सके दुरुस्त हो।
یوں تو نماز پڑھنے سے فائدہ ہی ہے، قرآن پڑھنے سے فائدہ ہے، چاہے آپ مخرج کے ساتھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہاں فائدہ ہے، لیکن جو جتنا محنت کر کے پڑھیں گے، خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، اس کے لیے ثواب کچھ الگ ہے، اس کے لیے جنت میں یہ بھی الگ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مزید قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح طرز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ثواب ہے۔ تو ایک بار پڑھ لیں سورۃ الناس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے اور ہماری اس نیک عمل کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔